سلمان صاحب، ہم تو ابھی مفروضے پر ہی بات کر رہے ہیں، اتحادیوں کی سیاست کا فارمولا کیا چل پائے گا؟ دیکھیں مریم، میں مسلسل ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کرنا ہے، وہ جو ایک بات روز کہی جاتی ہے کہ پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے ایک مضبوط حکومت ضروری ہے۔ اور مضبوط حکومت میرے خیال میں بات تو بڑی اصولی سی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کوئی ایسی بڑی پارٹی موجود ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک موجود ہو اور اسے پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت ہو؟ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، اور جو کیفیت نظر آ رہی ہے اس میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹیز کو چھوٹی پارٹیز کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے، جس سے وہ جو مضبوط کی جگہ مخلوط کی بات ہو رہی ہے کہ آنے والی حکومت بھی مخلوط ہوگی۔ اور ایک بات جو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو مفاہمتی سیاست ہے کہ مفاہمتی الائنس بن رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ، اس کے بعد جو استحکام پاکستان پارٹی MKM، تو تحریک انصاف اس میں کہاں ہوگی؟ تحریک انصاف پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس لیے کہ وہ تو ابھی تک انصاف کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے کم از کم اپنے سسٹم کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے کہ آج اگر پاکستان کے اندر انتخابات آزادانہ اور شفاف ہوں گے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت بن سکے گی، پاکستان میں استحکام آئے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا۔ اگر یہی کیفیت اسی طرح طاری رہی، آپ ابھی نیکسٹ سیگمنٹ میں بلاول صاحب پہ بات کریں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی تک پاکستان کے ریئل ایشوز کو ایڈریس کرتی نظر نہیں آ رہی، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کا عمل ہے۔ تو یہ الزام تراشیوں کے عمل سے تو پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا ہوگا۔ باقی جو بات ابھی کہی جا رہی ہے کہ جی سمجھ کچھ نہیں آ رہا، سمجھ سب کچھ آ رہا ہے، تھوڑا سا سمجھ پہ زور دینا پڑے گا تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پرانی سیاست نئے پرنٹ کے ساتھ، اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے جس سے پاکستان کے سیاستدان سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، سلمان صاحب سے جان لیتے ہیں۔ سلمان صاحب، اپنی تقریروں میں باتیں کرتے ہیں نواز شریف صاحب کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن خود ماضی سے نہیں نکل رہے، کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم تو بطور جرنلسٹ ان کی کہیں کوریج کرنے جاتے ہوں گے، اور جو لوگ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 5 منٹ تک بات نہیں کر سکے، تو یہ بات انہیں اس وقت پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں اٹھانی چاہیے تھی، اور پھر ایک دفعہ غلطی نہیں کی، 2 دفعہ غلطی کی، بلکہ تیسری دفعہ بھی کرتے رہ گئے۔ آپ بھی ماضی یاد دلا رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی پاکستان کی سیاست اتنی طویل ہے، دیکھیں بلاول صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو اہل سیاست ہے ان کے جو خیالات ہیں وہ تضادات سے بھرپور ہے۔ میں آپ کو کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ان کے والد محترم انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی تھی، کیا مطلب تھا اس کا؟ یہی تھا نا کہ ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے، اور نیشنل قومی حکومت کے بارے میں وہ ایک پارٹی یہ نہیں ہوتا کہ 10 پارٹیاں، وہ ہوتا ہے کہ ساری پارٹیوں کا مجموعہ۔ کہ والد صاحب کی لائن کچھ اور ہے، اور بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو مسلسل ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھائی جائے تو ان کے نانا جان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی آئے تھے، ایوب خان کی کیبنٹ میں کیسے شامل ہوئے تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد وہ کس طرح پاکستان میں بستقدار آئی تھی؟ اصل میں پاکستان کے سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی تاریخ میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا۔ بلاول کی بات کا جواب دے دیا، نواز شریف کو کیوں یاد آ رہا ہے بار بار، مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہاں پر جب آپ سارے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ایک مفاہمانہ سیاست کے تحت آ رہے تھے، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ سیاستدان نواز شریف کے اندر جو کچھ ہے، نیچر کینٹ بی چینج، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے۔ کون سا ان کا اقتدار تھا جو انہیں پورا کرنے دیا گیا اور کس وجہ سے نکالا گیا؟ آج پاکستان جس نیچ پہ کھڑا ہے، اگر 2017 میں سازش نہ کی جاتی، ایک پولیٹیشین کسی کا سہولت کار بن کے، ایک مدعی بن کے وہاں پر کورٹ میں گیا اور کورٹ کے کچھ لوگ ساتھ ملوث ہو کے چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا، ایک شخص کو نااہل کیا گیا، کیا آج وہ فلم ویسے نہیں چل رہی؟ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والے آج اس میں گرتے نظر نہیں آ رہے؟ تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے
تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی نہیں کی، اور اب بھی آگے آپ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت بھی ایک کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کیوں ہے کہ کیا اس طرح چل کے آپ پاکستان کے اندر کوئی مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کر پائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہوگی وہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ ٹھیک۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چور دروازوں پہ انحصار کرتے رہے ہیں اور آج ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان سب کا ماضی یہی ہے، اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی المیہ ہے کہ اگر عوام کی تائید اور حمایت سے آیا جائے تو کسی حکمران اور سیاستدان کو مسجد اقتدار سے نہیں نکالا لیکن جا المیہ سکتا۔ تو لوگ یہ ہے سڑکوں نا پہ کہ آئیں گے۔ ماضی بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں سلمان صاحب، انطونیو گوتریس کے کردار کہ انہوں نے اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے پہلی دفعہ آرٹیکل 99 کے تحت یہ ووٹنگ کرائی ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے آپ ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یو این کا رول جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک امریکی لونڈی کا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ جس میں امریکہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی، کسی ریزولوشن پہ بلدرابندی ہوتا ہے کہ مشرقی تیمور پہ ہو جاتا ہے، سوڈان پہ ہوتا ہے، ایریٹریا پہ ہوتا ہے۔ اس وقت انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا رول اس حوالے سے بڑا اہم تھا، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ لیکن یہ مہذب دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے امریکہ کا یہ کردار، اس لیے کہ امریکہ انسانیت کی بات کرتا تھا، جمہوریت کی بات کرتا تھا، انسانی حقوق کی بات کرتا تھا، لیکن ایک آپشن ان کے پاس اب بھی موجود ہے۔ کون سا؟ دیکھیں یہ ویٹو کر دیا امریکہ نے، وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں، 17,000 سے زیادہ شہادتیں، 7,000 سے زیادہ بچے اور خواتینوں کی قتل و غارت کا عمل، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے نیتن یاہو کے بارے میں کہ یہ بچر ہے، کہ بات یہ کہ انہوں نے اسرائیل کے اندر بھی ایک ریزنمنٹ ہے، اور خود امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مہذب دنیا بھی سڑکوں پہ نکلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عالم اسلام کی سرد موری جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہلا شیری کا باعث بنی ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ ہمارا ایشو تھا، ہم اس پہ سارے پہ کہاں کھڑے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالم اسلام نے تھوڑی سی جرات کا مظاہرہ کیا ہوتا، وہ میں پھر کہوں گا کہ وہ جو حماس کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان جیسا ملک اگر ایک دھمکی دیتا ہے تو جو اسرائیل ہے وہ جا کے بدلی